السلام علیکم۔ اوکے جی دوستو، مسجد میں بیٹھے ہیں کرناٹک۔ ماشاء اللہ ناریل بھی دیکھ رہے ہو، دل خوش کر دیا جی۔ مسجد بہت پیاری ہے جی، کافی بڑے سائز میں ہے، اور ناریل، نیم، جامن، اوکے جی، بیٹھنے کی فل فیسلٹی کے ساتھ مسجد بہت پیاری بنا رکھی ہے بندوں نے۔ اور سب سے پیاری چیز یہ لگی جی ہمیں باتھ روم میں، یہ پنک کلر کا جو دکھ رہا ہے نا، یہ سمجھ لو باتھ روم ہے۔ اوکے جی، باتھ روم بڑا پیارا بنا رکھا جی، کسی بندے کو کوئی ڈسٹربنگ نہیں ہوگی، کوئی جینس پہنا ہوا ہو یا لوز کپڑوں میں ہو، اوکے، یعنی کہ وہ کھڑا ہو کے بھی کر سکتا، چھینٹ نہیں آئے گی اس کے اوپر۔ اس ڈیزائن سے کر رکھا ہے انہوں نے باتھ روم کو، کل ملا کے دل خوش کر دیا۔ اور جی کیا بات کری جائے آپ سے؟ ہاں جی چلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کے بارے میں بات ہو جائے جی۔ کیا کہیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمارے مولوی پنڈت ہیں جی، اور کیا بولیں گے چرچ والوں کو، کیا بول پادری، ہاں جی، کل ملا کے موٹے موٹے تین ہی ہیں موٹے موٹے، ٹھیک ہے جی، باقی تو بیچارے ٹھیک ہے، لیکن موٹے موٹے ہندو، مسلم اور عیسائی، زیادہ شاید یہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، انہی کی تھوڑی بات کر دیتے۔ اوکے جی، تو کہنے کا یہ مطلب ہے جی، انسان جو ہے نا، انسان ایک اکڑو چیز ہے جی، اکڑتا بنا وجہ، لینا نہیں کچھ دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جیسے کہ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، عیسیٰ علیہ السلام، اوکے جی، انہوں نے کیا بولا، لیکن کرسچن زیادہ کس کی بات مانتے؟ سینٹ پول، اوکے جی، سینٹ پول نارمل سی بات ہے کہ جیسے پادری ہوتے اس ٹائم میں ہوگا، اوکے جی، ان کو کیا خواب دکھائی دیتا سینٹ پول کو رات میں، جتنا میں نے سنا ہے، لگ بھگ زیادہ یہی سنا ہے پاورفل بندوں سے، یعنی کہ جو پڑھے لکھے بندے، کہ سینٹ پول کو رات کو خواب دکھائی دیا کہ مطلب سور کھا سکتے، تو اس نے صبح میں بول دیا، جیسے پبلک میں ہوتا کہ ہاں میں نے خواب دکھائی دیا ایسے ایسے کہ سور کھا سکتے، ان کو مجھے بولا، سمجھے، شاید عیسیٰ علیہ السلام نے یا ایشور کا نام لے کے اس نے ایسے بول دیا، بعد کرسچن لگ گئے خنزیر کھانے پہ۔ کتنا ٹائم، میرے خیال کتنا 80% مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کرسچن کھاتے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا کہ نہیں، اس جانور کو مطلب کھانا نہیں ہے، لیکن کتنے لگ بھگ 80% کھا رہے دنیا کے اندر۔ تو یہ اس کو بولیں گے ٹوپی ڈرامہ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اپنے اوتار کی بات نہیں ماننی، جو یہ نارمل جو انسان ہوتے ان کی بات ماننا ہے، ٹھیک ہے جی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ماننا ہے، نارمل انسان کی بات مان کے کھانا چالو کر دیا ہے، سیدھا سیدھا غلط ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، جس کو جو کرنا کرے، اس سے ہمیں مطلب نہیں۔ ہمارے تو اتنا سمجھ میں آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی پیاری چیز تھے، ٹھیک ہے، کتنی تعریف کری ہے قرآن کے اندر اللہ نے، کہ گود میں ہم نے انہیں گود میں ہی بات چیت کر کے دکھایا ہے، جب ان کی امی لے کر آئی ان کو گاؤں میں، تو پبلک نے بولا نہیں ان کو، ہارون کی بہن، مطلب بہت اچھی لڑکی ہے، بچہ کہاں سے آیا، یہ کیا وہ کیا، تو اس طریقے کی عورت نہیں، انہوں نے بولا جی ان سے خود بات کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے چھوٹے سے بچے، انہوں نے وہی بات کری کہ میں اوپر والے کا، ٹھیک ہے جی، بندہ ہوں اور میں ایسے ایسا ہوں۔ تو ثبوت تو سب کے پاس سب ہے، لیکن کل ملا کے یہ ہے، انسان ہے ضدی، انسان نے پاگل بنا رکھا ہے بالکل، ٹھیک ہے جی، آپس کی ضد کرتے، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں، وہ اس سیدھی سی دیکھ لو، مسلموں میں دیکھو کتنے بٹے پڑے، وہ اس کی نہیں ماننا، وہ اس کی نہیں ماننا، کرسچنوں میں کیا، کرسچنوں میں بھی وہی ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، وہ اس کی نہیں ماننا، وہ اس کی نہیں ماننا، بیس بازی کر کر کے الگ راستے بنا رہے اپنے۔ ہندوؤں میں وہی ٹوپی ڈرامہ بنا رکھا ہے، یعنی کہ کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے جو صحیح بات بولتا، یہ ان کی کہانی ہو رہی ہے جی۔ ابھی جیسے کہ ہم بات کریں شری رام، شری کرشن، ان میں کیا ہے، آدھی باتیں تو ایسی نکلتی کتاب میں کہ بالکل سمجھ میں آتا یار، کہ مطلب اوتاری ایسی بات کر سکتا، ٹھیک ہے جی، آدھی باتیں ایسی نکل کر سامنے آتی کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اوتار تو ایسے کام نہیں کر سکتا، نہ ایسی بات کر سکتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ شری کرشن کے بارے میں کیا ہے جی، ان کو کپڑے اٹھا کے چلے جاتے تھے، اوکے جی، مکھن چراتے تھے، آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑنا، سمجھے، راس لیلا،
یہ अवतारों का काम थोड़ी होता है, अवतार किसी ने कोई काम नहीं करा। ये हमारे जो कुछ टोपे हैं ना, उन्होंने बीच में किताबों में चेंजिंग कर करके वो हालत कर दी कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता कि अवतार हैं या कौन है। ठीक है जी, ये टोपी ड्रामा इंसानों ने कर रखा, अवतार की तो अलग ही पहचान हो जाती। अवतारों वाले काम भी दिखाए उनको कुछ, जैसे कि पावरफुल बातें हैं बहुत, अभी मैं बोल नहीं सकता, जैसे कि मैं कोई पढ़े तो बता सकता, ठीक है ना। तो दिमाग तो मैं पता कि पढ़ाई में हम कम है, लेकिन ये है कि ऐड करते रहते दिमाग में। कुल मिला के ये है, बहुत बातें ऐसी हैं एकदम पावरफुल कि समझ में आता है यार अवतार ही ऐसी बात कर सकता, और बहुत बातें ऐसी कि अवतार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता इस तरीके के काम। तो भाई कन्फ्यूज कर रखा लोगों ने बीच में, जो किताबों में घुस घुस के जो है ना, बिल्कुल लोगों को वही दिमाग में बिठा दिया कि हाँ ये तो इन्होंने किया था, हाँ ये तो इन्होंने किया था। ठीक है जी, अभी श्री राम है जी, क्या मसला है जी, उनकी आधी बातें तुम देखोगे ना तो लगेगा हाँ यार ये अवतार इस तरीके से कर सकता, और आधी बातें देखोगे तो समझ में नहीं आता। क्यों? ये लोगों ने मिक्स कर दिया भाई साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोगों ने मिक्स कर दिया। अच्छी बातों को मिक्स कर करके हमें देख नहीं रहे, पीछे लगा दिया शैतानों के। ठीक है जी, सभी को, सभी मज़हब को मानने वाले का मतलब एक होता, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता, जो ऊपर वाले को मानता वो एक ही होता जी। बस हमें तो इतना पता है, जो बीच में लोगों ने किताबों में गड़बड़ कर रखी है, तो इन चीज़ों को समझो बस। ठीक है जी, इंसान को इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, हम तो यार इतने पढ़े लिखे भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ये शैतानी जो काम बीच में लोगों ने कर रखे किताबों के साथ मिक्स कर करके, इतना तो हमारी भी समझ में भी आता है यार, ये क्या सही है वो क्या गलत है। ये हमारे पढ़े लिखे जो बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मुजोरी कर रहे हैं ये, हैं जी, मुजोरी चाहे जितनी करा लो इनसे। ठीक है जी, जो ऊपर वाले का काम है ना, उसकी तरफ नहीं चलेंगे। अभी जैसे कि मिसाल के तौर पे सनातन और मुस्लिम की बात करता हूँ मैं। ठीक है जी, सनातन में जब ऊपर वाले की राह में निकलता बंदा, ठीक है जी, यानी ईश्वर की राह में निकलता है, तीर्थ यात्रा, ओके जी, उसमें ड्रेसिंग क्या होती है उसकी, एक कपड़ा ऊपर एक कपड़ा नीचे, ओके जी। और जब अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर लेगा बंदा, तो उसके बाद क्या होता है जी, बाल कटाने का एक रूल है, यानी कि एक रूल के हिसाब से। ठीक है जी, अच्छा ओके, हो गया सनातन में। अब बात करते हैं मुस्लिम की। ठीक है जी, मुस्लिम में क्या है जी, इस्लाम में, यानी कि मुस्लिम तो खैर किताब ने ये बोला है कि जो एक ऊपर वाले को मानता ना, वो कहीं भी हो कैसा भी हो, यानी ऊपर वाले ने नाम दिया है ये मुस्लिम। अभी नीचे वाले चाहे अपने जो नाम रखें, इनका काम ही यही है, आपस में ड्रामे करना। ठीक है जी, अभी मुस्लिम की बात ले लो। मुस्लिम क्या तीर्थ यात्रा क्या है मुस्लिम की, यानी कि हज, यानी कि एक कपड़ा ऊपर एक कपड़ा नीचे, वो भी बिना सिला, सेम चीज़ हो गई दोनों, और बाल भी कटाता है। ओके जी, यानी कि सेम है। ये लोगों ने, पंडितों ने, मौलवियों ने, पादरियों ने, जो ये 2 नंबर ही है ना, इनकी बातें थोड़ा सा अगर बोलते ना तो ध्यान से बिल्कुल सुना करो, ये जो बोल रहे सच भी है या गलत भी है। ये नहीं कि जो मेरे महाराज ने या जो मेरे मौलवी ने बोल दिया बस वही सही है। इनसे थोड़ी अपनी जान बचाओ। अगर हर मौलवी या हर पंडित को बिल्कुल सही तरीके से मानोगे ना कि हाँ यही सब कुछ है मेरा, तो भाई बस फिर तो समझ लो नरक से बचना मुश्किल है इंसान का। क्यों? ऊपर वाले की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा कोई, नीचे वालों की, इनकी जो ये 2 नंबर है, खास करके इन्होंने अपने पीछे लगा रखे हैं लोगों को ज़्यादातर। ठीक है जी, तो इन लोगों से बचो। जब घुमा फिरा के देखोगे तो एक ही चीज़ है, एक ही हमारी माँ है, एक ही हमारा बाप है। ठीक है जी, इंसान की औलाद है, राइट। इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है जी। डीएनए चेक कर लो, अलाना फलाना ढिमाका कुछ भी कर लो, इंसान कहीं और से पैदा हुआ ही नहीं, इंसान से पैदा हुआ, राइट। सीधी बात हो गई, इंसान की औलाद है। कोई छोटा बड़ा मुंह से इधर से उधर से। हमारे महाराज की बात बताता जी मैं। हमारे महाराज खेड़ी, यानी कि खेड़ी में जो हमारे महाराज था, भी ऊपर वाले के पास चले गए हुए। सबसे प्यारी बात उन्होंने बताई है जी मुझे। ओके, मैंने उनसे पूछा एक दिन इस चीज़ को कि महाराज मुझे ये तो बताओ ज़रा कि ये क्या सिस्टम है, ये कि छोटा बड़ा, ये क्या सिस्टम है, दुनिया का समझ नहीं आ रहा। ऊपर वाले ने क्या इस तरीके को सिस्टम बनाया, ऐसे पैदा करा किसी को? तो उन्होंने मुझसे क्या बोला, ये देखो बात सुनो, मुंह से इधर से उधर से ऐसा कुछ नहीं है कि पैदा करा, लेकिन हाँ कोई कैसा होता, जैसे कि कोई क्षत्रिय
یعنی کہ لڑنے والوں کو چھتریے بولتے. ایسے نہیں کہ چھاتی سے پیدا کر رہا. اوپر والے کو دیکھو انہوں نے کر کیا سسٹم رکھا لوگوں نے. اس میں مسلم ہندو یہ دونوں نے گڑبڑ کر رکھی بھائی. جیسے کہ اوپر والے کا تو کوئی شریر نہیں ہے. اوپر والے نے کیا کہا, میں پرکاش ہوں. ہے جی, کیا بولا کہ میں پرکاش ہوں. ابھی پرکاش کا تو شریر نہیں ہے جی. ایسے ہی مسلم کیا بولتے ہیں قرآن میں کیا ہے کہ میں ایک نور ہوں. نور یعنی کہ ایک روشنی ہوں. ٹھیک ہے جی. اور مجھے تم کبھی دیکھ نہیں سکتے. رائٹ, مجھے کبھی انسان نہیں دیکھ سکتا. اوکے جی. اس دنیا میں اوپر آنے کے بعد جو فیسلٹی ملے گی وہ ایک الگ چیز ہو گئی. لیکن دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ انسان کوئی کتنی چاہے عبادت کر لے, ٹھیک ہے جی, کتنی پوجا پاٹ کر لے, کوئی دیکھ نہیں سکتا. کیونکہ قانون اوپر والے نے سیدھا سیدھا لکھ دیا نا کہ دیکھ نہیں سکتے. ہاں, محسوس کرو, میرے سے پیار کرو, اچھے کام کرو. اس طریقے کی ایک کوالٹی دی ہے انسان کو اوپر والے نے کہ یہ تم کام کرو تو پھر آؤ میرے سے ملو آرام سے. ٹھیک ہے جی. اوپر تمہاری فیسلٹی تیار ہے. سورگ بنائے کس لیے؟ اس لیے تو دنیا یہ ایسی چیز ہے دنیا کہ دنیا میں اوپر والے نے چھوڑ دیا. تو آپ کو کیا کرنا ہے, دو راستے بتا دیے بھائی, اس راستے سے جاؤ گے تو یہ سورگ لے جائے گا, اس راستے سے جاؤ گے تو یہ نرک لے جائے گا. اب انسان کی مرضی ہے, لیکن انسان ماننے کو تیار نہیں. اپنی بک بک کر کر کے پاگل بنا رکھا ہے بالکل. آپس میں انسانوں کو لڑا لڑا کے سمجھ رہے ہو, یعنی کہ صحیح غلط کو مکس کر کے پاگل بنا دیا. وہ کیسے؟ چلو پردے کی تھوڑی سی مثال لے لیتا. ٹھیک ہے جی, پردے کی تھوڑی سی مثال یہ لے لیتا کہ شری رام تھے, ماتا سیتا تھی. ایک جگہ پہ تھے وہ, کہیں پہ میرے یہ یاد نہیں ہے. تو شری رام نے کیا بولا ماتا سیتا کو کہ ان کو سیتے کوئی بڑے تھے مطلب جیسے پریوار میں کیسے ہوتے ہیں, ان کو وہ آنے والے ہیں تو آپ تھوڑا سا گھونگھٹ اور نظر نیچے رکھنا. سمجھ رہو کیا بولا شری رام نے کہ سیتے تھوڑا گھونگھٹ اور نظر نیچے رکھنا جب وہ آئیں گے. اور قرآن کیا کہتا جی؟ قرآن یہ تو کہتا کہ نبی اپنی مطلب مسلم عورتوں سے بول دو کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو تھوڑا سا گھونگھٹ کر کے نکلیں. ٹھیک ہے نا, نظر نیچے رکھیں. یعنی کہ ایک ہی چیز ہے بھائی صاحب, کہیں سے بھی گھما پھرا لو. ان پنڈتوں نے اور مولویوں نے ہمارا فدو بنا رکھا خالی پیلی میں. تو صحیح چیز کو مانو. ارے سب کے دماغ میں یہی گھسا ہوا کہ میرا مولوی اچھا اور میرا پنڈت اچھا, تو پھر اپنی اپنی جگہ سب کو مل جائے گی, کوئی دقت نہیں. ہم نے تو جو بھی حساب کتاب لگایا سیدھی سی بات ہے, سب ایک ہیں, ایک ہی جگہ سے چلے, ایک ہی سارا کچھ ہے. یہ بیچ والوں نے انسانوں کی گڑبڑ کری ہوئی ہے. جیسے سین پول کی بات میں تمہیں بتا دی, کرسچینٹی میں کیا کر رکھا اس نے, خنزیر کھانا سکھا دیا کرسچنوں کو, کر لو ابھی کیا کرنا. یعنی پورے مذہب میں سسٹم بگاڑ دیا. نہیں, اس کو سسٹم بگاڑنا ہی بولتے نا. دیکھو ابھی کیا کر رہا ہے کرسچن, 80% کھا رہا ہے. شاید جتنا مجھے ہو سکتا کہ جو روس کا کرسچن ہے نا, شاید وہ میرے حساب سے نہ تو مورتی بناتا شاید عیسیٰ علیہ السلام کی, شاید, اور کتنا کھاتا کھانے پینے کے بارے میں معلوم نہیں. خنزیر کھاتا تو ہوگا لیکن کم بہت. ٹھیک ہے نا. تو ابھی کوالٹی بھائی اگر دیکھا جائے نا کہ کرسچن کہاں کا اچھا ہے, جو تھوڑا سا اوپر والے سے اٹیچ ہو کے چل رہا, تو جتنا میں حساب ہی بتا سکتا, تھوڑی سی کوشش کری جاننے کی, تو روس کا کرسچن شاید سب سے کم کھاتا. ٹھیک ہے نا. اور مورتی بھی میرے خیال نہیں بناتا عیسیٰ علیہ السلام کی, وہاں کے چرچ کے اندر شاید نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. یورپ سائڈ میں جو ان سائڈ کے کرسچن ہیں نا, یہ تو لگ بھگ سبھی بناتے. مورتی تو بنانا چھوڑو بھائی صاحب, یہ تو ایسے کر کے شراب بھی ڈالتے مطلب ان کا آگے. سمجھ رہے ہو کہ جب کہ شراب کیا ہے, جتنے بھی اوتار آئے ہیں دنیا کے اندر سب نے منع کیا کہ بھائی صاحب شراب سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے. ان ٹوپوں نے کیا کر رکھا, بچنا تو چھوڑو الٹا, ٹھیک ہے نا, انہی کے آگے گراتے ہیں. تو اوپر والا بچا لے جی بس. ٹھیک ہے جی. ہمیں نہیں پتہ کیا ہے کیا نہیں, ہم نے جو دیکھا ہم نے تو وہ بیان کر دیا. تو کل ملا کے یہ ہے, صحیح راستے پہ آ جاؤ, کتابوں کی کوشش کرو. ابھی جیسے کہ مثال کے طور پہ محمد اوتار ہیں, لگ بھگ ہر کتاب میں ان کا نام ہے. جیسے کہ ہندو سناتنی میں دیکھیں گے تو کل کا اوتار, ان کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھو پوری ڈیٹیل اگر کسی کے بارے میں دے دیں, کہاں پیدا ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیا کریں گے, اس طریقے سے کریں گے, اس ٹائم کیا ہو, یعنی مطلب پوری بات 100% صحیح آنے کے بعد
سامنے والا بولے کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، تو پھر اس کو اپنے حالات پہ چھوڑ دو اسے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انسان کی مجبوری ہے، مطلب یعنی کہ اوتاروں کو چھوڑ کے جو ہے نا، جو نارمل ہمارے پنڈت اور مولوی نا، ان کی بات زیادہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جن کی بات ماننی چاہیے ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ اوپر والے نے کیا بولا کہ بات ان کی مانو، جو یہ بتا رہے نا اوتار، یہ مطلب اس طریقے سے تمہیں زندگی بتانی ہے۔ ابھی بتاؤ اوتاروں کی کون بات ماننا جی؟ اوتاروں کی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ماننے کو تیار نہیں، اپنے مولوی، اپنے پنڈت، اپنا فلانا، اپنا ڈھماکہ، ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے، گالی تک دے رہے ایک دوسرے کو، اور تو چھوڑو گالی تک ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپر والے کو مانتے ہیں، ہے جی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ بتا دوں میں، کوئی نماز پڑھ رہا تو سامنے والا اسے گالی دے رہا ہے، کوئی پوجا کر رہا تو سامنے والا اسے، ابے کوئی یہ سوچے کہ وہ کر کس کی رہا ہے، یعنی پوجا کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، وہ کر کس کی رہا ہے؟ وہ اوپر والے کی، اور تم دور سے کھڑے ہو کے اسے گالی دینا، اس کو ہٹانا، یہ تو بالکل شیطان کا کام ہے۔ شیطان تمہارے دلوں میں بیٹھ گیا بھائی، جن کے دل ایسے ہو رہے ہیں کہ مطلب کسی کو پوجا کرنے والوں کو چھیڑنا، اب ان کو یہ تو دوسرے مذہب کا، یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اپنے مطلب طریقے سے کر رہا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ شیطان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے گریبانوں میں جھانک لو صحیح سے کہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مولوی پنڈت جو بالکل بول رہا اس کی ہر بات ماننی ہے، اس کی بات سنو، کتابوں کے انڈر اگر وہ بول رہا تو ٹھیک ہے، اس کی بات ماننی، اس کی عزت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ لیڈر کے طور پہ ہوگا ہمارے۔ اور وہی سامنے والا بندہ کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہا ہے، تو اسے بلائے کرسی پہ بٹھانے کے سالوں کو لپیٹ دے کرو ترنت۔ ان کا یہی علاج ہے گندے لوگوں کا، ٹھیک ہے نا۔ جو مکس کر رہا ہے نا، گڑبڑی کر رہا ہے، صحیح چیز کو غلط بتا رہا، غلط کو ایسے کر رہا، اور آنکھوں کے سامنے ہی، کہاں کا بتاؤں میں، پتہ نہیں مجھے اس کا نام کیا ہے، میں نے دیکھا وہ بندہ بول رہا ہے کہ جاؤ فلانے کی قبر پہ جاؤ، ان کو فلانے تو ایسے، ان کو قبر پہ لات مارو، اوئے ہوئے، اور بندے دیکھو بیٹھے ہوئے سننے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہا کہ فلانے کی قبر پہ جاؤ مسلمان کی، میرے خیال ان کو بول رہا تھا شاید، وہابن کو، وہابی کی قبروں پہ جاؤ، تھوکو اور لات مارو، یہ ہوئے ہوئے کتنی غلط بات ہے کہ کسی کی قبر پہ جا کے وہ یہ بول رہا کہ لات مارو اور تھوکو۔ تو ایسے کتے کے بچوں کو پکڑو اور لپیٹو انہیں، ٹھیک ہے نا، جو ایک دوسرے سے الگ کر رہے ہیں انسان کو۔ اتنے تو اندھے تھوڑے ہی ہیں سب، انسانوں کو کیا سمجھ میں نہیں آتا انسان کی اولاد ہے، کیوں جی؟ یہ اس کے لیے کہ بہار سے کوئی مشین ہے یا اوپر سے کچھ آئے گا ہمیں بتانے کے لیے، جب جا کے پتہ چلے گا، ہے جی۔ سیدھی سی بات ہے یار، ایک اوپر والا، ایک انسان ہے، ایک سب کچھ ہے، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جس کو جو کرنا ہے کرے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے تو اتنا جان لیا، اوپر والا ایک ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی پارٹنر نہ کچھ۔ اور اوپر والے نے ایک مثال دی تھی، مثال سنو ابھی ذرا غور سے۔ اوپر والے نے یہ کہا کہ جن کو یہ بولتے نا میرے علاوہ کہ یہ ہے وہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی فوج لے کے اوپر کی طرف جاتے، کیا لڑنے کے لیے اوپر والے سے، سمجھ رہے ہو کہ اوپر والے نے مثال دی، اگر میری علاوہ کوئی اور ہوتا نا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا، اپنی مخلوق کو اکٹھا کر کے اپنے بندوں کو چڑھائی کرتا، میری طرف بھی اوپر کی طرف بھی آتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایک اوپر والا ہے، فالتو کے کام سے بچ جاؤ، جان اپنی بچا لو۔ ان مولوی پنڈتوں جو اچھے بندے ہیں الگ ہی پتہ چل جا، باتوں میں ہی، ان کی باتوں میں اوپر والے نے وہ طاقت دی کہ انسان کو سمجھ آ جاتا کہ کون کیا بات کر رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے جو صحیح بندے ہیں ان کی باتیں مانو، فالتو والوں کو انہیں سائڈ کرو، اور جو زیادہ بدتمیزی کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کو گالی دے رہا، اس کو گالی دے رہا، بدتمیزی کر رہا، تو میں تو کہہ رہا ہوں اسے لپیٹو صحیح کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اسے کرسی پہ مت نہ بیٹھا رہنے دو، سالوں کو نیچے لٹاؤ، 2 لگتے نیچے گرنا چاہیے وہ، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ بدتمیزی سکھا رہا ہے، لوگوں کے خلاف بھڑکا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل ملا کے یہ ہے بھائی صاحب، اپنا خیال رکھو صاحب، سب ایک ہی ہیں۔ ابھی جیسے کہ مثال کے طور پہ میں تمہیں یہ بتا دوں، دنیا کے اندر کیا چلتا، ویج نان ویج، ویج نان ویج۔ دیکھو یہ کتنے پیڑ کھڑے ہیں جی، کتنے پیڑ کھڑے ہیں، یہ کرناٹک کی مسجد کے اندر ہوں جی میں، ٹھیک ہے نا، مسجد ماشاءاللہ پیاری بنا رکھی ہے، جگہ بھی کافی ہے ان کے پاس۔ یہ کتنے پیڑ ہیں، ان میں سے کوئی بتا سکتا کہ پیڑ مرا ہوا ہے کوئی؟ یہ سارے زندے پیڑ ہیں، اوکے، زندے ان کے پھل ہیں، سب کچھ۔ جب پیڑ مرے گا تو آٹومیٹک انسان کو پتہ چل جاتا، سوکھ گیا، نیچے گر گیا، ختم، وہ دوبارہ کبھی ہرا نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا کہ وہ مر چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا، مثال کے طور پہ چنا ہے، ٹھیک ہے جی،
चना डाल दिया हमने, चना एक सिंगल मत डालो, यानी थोड़ा चना लिया, एक किसी कंच के पानी में डाल के उसमें डाल दो। उसमें क्या होगा, जो जो चना मर चुका वो ऑटोमेटिक ऊपर तैरेगा। ओके, यानी कि वो अभी ज़िंदा हो ही नहीं सकता, क्यों, अंदर से मर चुका वो। ठीक है जी। और जो चने सही है उनमें क्या होगा, तुम देखोगे वो पेड़ निकलना चालू, इसका क्या मतलब, वो ज़िंदा है। ठीक है जी। तो इंसान क्या उसको चने को नहीं खाता? तो कहने का ये मतलब है, हर चीज़ ज़िंदा है, मरी हुई कोई भी चीज़ इंसान नहीं खाता। लेके चने से, पेड़ से, फल से, हर चीज़ का एक अपना कुदरत ने एक सिस्टम बना रखा है। ठीक है जी। अभी ये नारियल है, ये पेड़ है, ठीक है जी। अब इससे इंसान का दिल करेगा तो फल खा लेगा ना। तो इसका क्या मतलब है, हमने इसके ऊपर जुल्म कर दिया, या ये कोई पाप है? ये कोई पाप नहीं है, ये दुनिया ही इस तरीके से डिज़ाइन कर रखी है ऊपर वाले ने। ठीक है ना, कि तुम फल फ्रूट खाओ, चीज़ें खाओ। ठीक है जी। मना क्या किया है, सीधी सीधी बातें समझ में आ जाती है इंसान को, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वेज नॉन वेज का क्या सिस्टम है जी, हमारे समझ में तो आता नहीं। हमें तो ये पता कि इंसान हर चीज़ जो खाता ना वो जिंदी खाता, मरी हुई इंसान पसंद ही नहीं करता। जैसे कि मिसाल के तौर पे सब्जी है, सब्जी जब तक ताज़ा है, ठीक है जी, यानी कि जैसे कि इंसान है, इंसान अभी मरा, एक उसका टाइम है भाई, 3 दिन 4 दिन बाद इसमें मतलब बदबू या सिस्टम चालू हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही सब्जी का है, सब्जी को ख़राब होने से पहले खा लो। सब्जी देखा नहीं इस तरीके से निकल ली है, जैसे ही वो अपनी जवानी पे पहुंचती तो सबसे अच्छी लगती है इंसान को। ताज़ी सब्जी खाना सबसे अच्छा लगता है इंसान को, राइट। सीधी सी बात है, ताज़ी जितनी सब्जी होगी अच्छा लगेगा। तो वो ताज़ी सब्जी क्या है, उसकी एक जवानी है, ठीक है, लेकिन हमने उसको काटा और उसको खाया। ठीक है, ऊपर वाले ने यही तो सब बोला है कि खाओ पियो मजे लो। फालतू में सोचने की ज़रूरत क्या है, हर चीज़ ज़िंदा है, हर चीज़ के अंदर जान है, लेकिन हम सिर्फ जो चलता फिरता जानवर हमें दिखाई देता ना, लगता है बस इसके अंदर जान है, बाकी किसी में जान नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। कहने का ये मतलब है, दूध क्या चीज़ होता है जी, दूध। चलो अगर कोई जानवर का भी दूध नहीं पी रहा तो मुझे ये बताओ, इंसान तो एक गोश्त है ना, ये क्या है, इसके अंदर से जो चीज़ निकलेगी, क्या निकलेगी, वो गोश्त के अंदर से ही दूध आया ना। तो अपने बच्चे को नहीं पिलाती माँ, इसके अलावा तो बच्चा ज़िंदा भी नहीं रह सकता दूध के अलावा। स्टार्टिंग क्या करी ऊपर वाले ने इंसान की, कि दूध पिएगा, थोड़े दिन का उसका एक टाइम होता, दूध पिएगा, फिर उसके बाद उससे चेंजिंग आती, खाना, फिर क्या क्या धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़, ताकि मुलायम चीज़ें। तो दूध भी क्या होता, गोश्त के अंदर से निकल रहा है दूध, चाहे जानवर का ले लो चाहे इंसान का ले लो। तो कुल मिला के ये है कि खाओ पियो मजे लो, फालतू का जो ड्रामा बना रखा ना, वेज नॉन वेज ये वो, आंखों से देखो सही क्या है गलत क्या है। इंसान को इतनी तमीज़ होती, जो चीज़ ख़राब है उसे ना खाओ, जो सही है अपना खाओ पियो मजे लो। ये नॉन वेज फलाना वेज क्या क्या बना बना के ना पागल कर रखा। कोई मुझे ये बता दो, हम मरी हुई कौन सी चीज़ खाते हैं, इंसान कौन सी चीज़ है जो मरी हुई खाता? कोई मरी हुई चीज़ नहीं खाता। दूध पिएगा, वो भी एक शरीर से निकली हुई चीज़ है, चाहे जानवर से ले लो चाहे। दूध बनता कैसे जी, ऊपर वाले ने तो मिसाल भी दी है, खाना खाते, ठीक है जी, खून बनता, खून में से हम क्या करते, दूध को भी निकाल लाते। ऊपर वाला क्या कह रहा, हम खून में से दूध को निकाल लेते, समझ रहे हो। तो दूध को तो हाथ भी नहीं लगा सकता इंसान, जो बोलता कि मैं वेज नॉन वेज क्या ड्रामा, हम तो इस सुन सुन के ही पागल हो गए। तो कुल मिला के ये है, खाओ पियो मजे लो, ऊपर वाले की दुनिया है, सीधी सी बात है। अभी जैसे कि मिसाल के तौर पे बुद्ध ने क्या बोला जी, बुद्ध ने यही तो बोला है कि भाई खाओ पियो मजे लो, फालतू के काम करने की ज़रूरत नहीं। जब आदमी फालतू के काम करता तो फालतू में उसे प्रॉब्लम भी होगी, जब फालतू का कोई काम नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों जी, बताओ। यही तो सारा ड्रामा है, बिना वजह किसी को ना मारो। बिना वजह तो चींटी को भी मालूम है ना, ध्यान से चलो। इतनी आंखें दी हैं ऊपर वाले ने, नीचे देख के चलो, इतनी निगाह रखो। अगर कंटिन्यू नीचे नहीं देख सकते तो लेकिन कम से कम निगाह करके ऊपर नीचे हर चीज़ को बचाते हुए चलो। बिना वजह तुम चींटियों को दबाते हुए जा रहे हो, कीड़ों को मारते हुए जा रहे हो, फलाना कर रहे हो, ये तो मेंटल वाली बात होगी ना। बिना वजह किसी को सताने की ज़रूरत नहीं है, गलती से मर गया कोई बात नहीं, इनमें कोई पाप वाली बात नहीं। अभी तुम्हारे घर के अंदर पेड़ है, तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम पेड़ को काट सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है, जबकि वो जिंदा चीज़ है। ठीक है, तुम्हें उसकी आवाज़ नहीं आ रही, सब कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो एक चीज़ है ना जिंदा, उसका एक अपना सिस्टम है ना। लेकिन नो प्रॉब्लम, इसमें पाप वाली कोई बात नहीं है। कोई रास्ते में पेड़ आ गया, जैसे रोड बना रहे हैं, हाईवे बनना, कुछ बनना, पेड़ आ गया, नो प्रॉब्लम, करना पड़ेगा। ठीक है जी।
تو اس کو نکال دو، کاٹ دو، کوئی مشکل نہیں. لیکن انسان کو، اچھا پیڑوں کے بارے میں ایک بار اور بتا دو جی. محمد نبی نے یہ بولا ہے جی کہ مان لو اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے نا کہ دنیا ختم ہو جائے گی کل، پکا فائنل ہو جائے کہ دنیا کل ختم ہو جائے گی، پورا فائنل تم کو پتہ چل جائے، پھر بھی تم پیڑ لگاؤ. سمجھے کیا بولا؟ اگر یہ بھی پتہ چل جائے نا 100% کل دنیا ختم ہونے والی ہے، پکا فائنل ہو جائے، لیکن تم آج پیڑ لگاؤ. یعنی کہ پیڑ لگانا اتنی بڑی بات ہے. ابھی تم سمجھ لو کہ پیڑ کتنا ضروری ہے انسان کے لیے. پتہ بھی چل جائے نا کل کچھ نہیں رہے گا، پھر بھی تم پیڑ لگاؤ. اوکے جی. تو ٹھیک ہے، کسی کا آپ غلطی سے ہم نے کچھ کہہ دیا، لیکن بھائی ہم تو ہو گئے دیکھو پاگل، اندر سے دل نہیں کر رہا اس دنیا میں رہنے کا بالکل بھی. چوتیا بنا کے ان پاگلوں نے نا، سمجھ رہے ہو، انسان کا بھائی آپس میں لڑا کے اتنی نفرتیں پیدا کر رکھی ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بس کیا بولیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اپنا آپ کو سدھار لو تو زیادہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. بس سیدھی سی بات ہے. جان بچانی ہے تو سوچ لو. اگر ایسے ہی اپنے بڑوں کی مان کے چلنا کہ جو بڑوں نے بول دیا وہ صحیح ہے، تو پھر سب کے اپنے اپنے راستے جی. اوکے جی. اور ہاں، یعنی کہ منو اور جو کہانی میں سنی ہے، مجھ سے دیکھو میں پڑھ نہیں سکتا زیادہ، ہلکا بس سن کے ہی مجھے کام چلانا پڑتا، مجبوری میری یہی ہے. پڑھا ہوا اگر ہوتا تو پھر ادھم نہ اتار دیتا ہی اب تک، تو کئی کو لٹکوا دیتا میں. ٹھیک ہے نا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہانی سنو، بالکل سیم کہانی، دونوں کی ایک ہی بات. ٹھیک ہے جی. دونوں کی ایک ہی بات. اوپر والے نے کہا کہ کشتی بناؤ، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، پوری ڈیٹیل. کرسچنوں کے پاس وہی ڈیٹیل، یہودیوں کے پاس وہی ڈیٹیل، یعنی کل ملا کے سب کے پاس ایک ڈیٹیل. لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں ایک دوسرے کی. کوئی انسان ہے نا، وہ ٹوپی ڈرامہ جب تک اپنا کرے گا نہیں نا، نفرتیں نہیں دکھائے گا، تو اسے مزہ نہیں آئے گا. سب جگہ ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے، کہ بھئی انہوں نے کیا کیا، کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، پانی آیا تھا، کیا ہوا، سب کہانی. کہ بیٹا پہاڑ پہ، بیٹے کو بولا کہ آ جاؤ پانی آنے والا، بیٹا بولا میں تو پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا. ساری کتابوں میں سیم کہانی، ٹوپی ڈرامہ انسانوں کا ہے. انسان جو بھی جھوٹ بول رہا، غلط بول رہا، اسے پکڑو اور سمجھ رہے ہو تھکائی ضروری کرو جو جھوٹ بول رہا ہے. چاہے وہ میرا سگا باپ ہو، سگا بیٹا ہو، کچھ بھی ہو، جو جھوٹ بول رہا اسے اگر نہیں پکڑو گے تو ہمارے آنے والے بچوں کو مکس کر کے یہ سمجھ لو ہمیں اوپر والے کے راستے سے ہٹا کے یہ سالے کہاں پہنچا دیں گے، اوپر والوں کو پتہ. تو کل ملا کے یہ ہے، جو سچ ہے نا اسے جاننے کی کوشش کرو، اس سے مان لو. یہ اگر یہ نہیں کہ کچھ سچ، کوئی بات سچ ہے، ارے مجھے لگ رہا ہے یہ تو میرے بالکل خلاف ہو رہی، نہیں، کوئی بات نہیں، نقصان فائدہ تو دنیا میں چلتا رہتا، تو اس کو مانو. جو سچ ہے سچ کو قبول کر لینا چاہیے. اوکے جی.